السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا شمار دہات العرب میں ہوتا ہے، یعنی عرب کے چوٹے کے ذہین اور ہوشیار لوگوں میں، جن کی فطانت و فراست کا تذکرہ تاریخ میں ہمیشہ امتیازی حیثیت سے ہوتا رہا ہے۔ وہ ایک تجربہ کار جرنیل، کامیاب منتظم، مدبر، سیاست کار اور انسانی اجتماعیت کی مزاج و نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے، جس پر ان کی زندگی کے متعدد واقعات گواہ ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی دور اندیشی اور پیش بینی کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک روز مستورد قریشی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا ہے۔ مستورد قریشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ قیامت سے پہلے رومی لوگ کثرت سے پھیل جائیں گے۔ روم اس دور میں عیسائی سلطنت کا پائے تخت تھا، اور رومیوں سے عام طور پر مغرب کے عیسائی حکمران مراد ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سنا تو چونکے اور پوچھا کہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو۔ مستورد قریشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان رومیوں میں 4 خصلتیں موجود ہوں گی، جن کی وجہ سے وہ انسانی سوسائٹی پر غالب آئیں گے۔ انہم لاحلم الناس عند فتنۃ، پہلی ہے کہ وہ فتنے اور آزمائش کے وقت دوسرے لوگوں سے زیادہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں گے۔ واسرعہم افاقۃ بعد مصیبۃ، دوسری ہے کہ وہ مصیبت گزر جانے کے بعد سنبھلنے میں دوسرے لوگوں سے تیز ہوں گے۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، تیسری ہے کہ وہ شکست کے بعد دوبارہ جلدی حملہ آور ہونے والے ہوں گے۔ وَخَيْرٌ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، چوتھی ہے کہ وہ اپنے یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کے لیے اچھے لوگ ثابت ہوں گے۔ اتنا کہہ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ، ان میں ایک اور 5ویں خصلت بھی ہوگی جو اچھی اور خوب ہوگی۔ وَأَمْنَعَهُمْ مَنْ ظَلَمَ الْمُلُوكُ، وہ لوگوں کو حکمرانوں کے مظالم سے روکنے میں پیش ہوں گے۔ اس ارشاد کو ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کس طرح ہمارے آج کے دور کا نقشہ 1400 برس قبل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیشین گوئی کی وضاحت کرتے ہوئے کھینچ دیا تھا۔ انہوں نے دراصل قوموں کے مزاج و نفسیات کو سمجھتے ہوئے اقوام عالم کی برادری میں برتری اور بالادستی کی منزل تک پہنچانے والے اخلاق اور خصلتوں کی وضاحت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو قوم بردباری، غریب پروری اور عدل و انصاف کے اوصاف اپنا لیتی ہے، اسے انسانی برادری میں برتری حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ اقوام کی برادری میں قیادت کا تخت سنبھال لیتی ہے۔ یہ 5 اوصاف جن کا ذکر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، انسانیت کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جو آسمانی تعلیمات کی بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے وحی الہی کے ذریعہ نسل انسانی کے لیے موصول ہونے والی ان خدائی ہدایات کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آسمانی مذاہب کے مطالعہ میں آپ کو انسانی اخلاق اور اعلیٰ انسانی اوصاف کی تعلیم نمایاں نظر آئے گی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ان تعلیمات کو اپنایا ہے، اس کے نتائج سے اسے ضرور ثمر ملا ہے۔ اس بارے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن اعلیٰ اخلاقی اقدار سے روشناس کرایا۔ اس کا مشاہدہ
جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے قائم کردہ معاشرے اور خلفائے راشدین کے طرز زندگی اور طرز حکومت میں بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ذکر کردہ آخری دو اوصاف تو خلفائے راشدہ کے طور امتیاز ہیں، یعنی غریب پروری اور لوگوں کو حکمرانوں کے مظالم سے روکنا خلفائے راشدین کے نظام حکومت کی بنیاد تھا۔ معاشرہ کے نادار افراد، کمزوروں، بے سہارا لوگوں، یتیموں، بیواؤں اور مجبوروں کی سرکاری خزانے یعنی بیت المال سے کفالت کا اہتمام خلافہ راشدہ کے دور ہی میں منظم طریقے سے شروع ہوا تھا، اور حکمرانوں کو عام آدمی کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر کے عدل و انصاف کی ضمانت بھی سب سے پہلے خلافت راشدہ نے ہی فراہم کی تھی۔ آج دنیا کی دوسری قوموں نے ہماری اس متاع پر قبضہ کر لیا ہے، تو یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ آج مغرب سے ہمیں شکوہ ہے کہ مغرب ہمارے خلاف صف آرا ہے اور ہمیں اپنا سب سے بڑا حریف سمجھ کر زیر کرنے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ مغرب سے ہمیں یہ بھی شکایت ہے کہ وہ ہم پر اپنی ثقافت مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور انسانی حقوق کے خود ساختہ فلسفے کے ہتھیار سے ہماری اخلاقی، دینی اور معاشرتی اقدار و روایات کو ملیہ میٹ کرنے کے درپے ہے۔ یہ شکایتیں بجا ہیں، لیکن ہمیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے مذکورہ ارشاد کے حوالے سے مغرب کے ساتھ اپنا تقابل اس حوالے سے بھی کر لینا چاہیے کہ مصیبت و مشکل کے وقت مغربی اقوام اور ہمارے طرز عمل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مصیبت کے گزر جانے کے بعد سنبھلنے میں ہم کتنا وقت لیتے ہیں، شکست کے بعد اس کی تلافی کرنے یا ماتم کرتے رہنے میں سے ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ معاشرہ کے نادار اور بے سہارا لوگوں کی کفالت کے لیے ہمارے پاس کون سا نظام موجود ہے، اور عام لوگوں کو حکام کے مظالم اور ریاستی جبر سے بچانے کے لیے ہمارا معاشرتی شعور کس مرحلہ میں ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کا گزشتہ صدی کا ریکارڈ سامنے رکھا جائے تو یہ شکایت ضرور سامنے آتی ہے کہ مسلم ممالک کے بارے میں مغرب دوہرا معیار رکھتا ہے، اور جن ممالک کی حکومتیں مغرب کے مفادات کی نگہبانی کر رہی ہیں، وہاں کے عوام کے انسانی اور سیاسی حقوق کے معاملہ میں مغرب نے مجرمانہ غفلت اور خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر عمومی تناظر میں دیکھا جائے تو آج مغربی ممالک دنیا بھر کے مختلف خطوں کی حکومتوں کے ستائے ہوئے مظلوموں کی سب سے بڑی پناہ گاہ بھی ہیں، اور معاشرے کے نادار و معذور افراد کے لیے اگر زندگی کی سب سے زیادہ سہولتیں میسر ہیں تو وہ بھی انہی مغربی ممالک میں ہیں۔ اس پس منظر میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد گرامی میں جہاں قوموں کی قائدانہ صلاحیتوں اور اوصاف کی نشاندہی ملتی ہے، وہاں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہمارا بھولا ہوا سبق دوسری قوموں نے سیکھ کر اقوام کی برادری میں چودراہٹ حاصل کر لی ہے، اور ہم ابھی تک قدرم سلطان بوت کے نعرے کی مستی میں گم ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ اور اسلامی ثقافت کی جد و جہد کرنے والے مراکز، شخصیات اور اداروں کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کی شاہراہ یہی ہے۔